اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس کتاب کے 29ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں چونکہ آیت اللہ طہرانی نے کسی مناسبت سے چونکہ بحث کا تسلسل اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس تسلسل کے پیش نظر آپ اس مطلب کو جان لیں گے کہ آیت اللہ طہرانی نے کیوں تذکرہ کیا، لیکن ایک مناسبت سے انہوں نے اپنی اس بحث میں آیت اللہ سید احمد کربلائی کا تذکرہ کیا، جو مرحوم علی قاضی طباطبائی کے استاد تھے اور ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد تھے۔ ایک نہایت ہی گراں قدر عالم دین، نہایت ہی جلیل القدر عالم دین۔ ہم نے مناسب یہ جانا کہ کچھ دنوں کی سخت اور پیچیدہ مباحث کے پیش نظر آج ہم سید احمد کربلائی کا تذکرہ شروع کریں اور اس سلسلے میں 2 درس آپ کی خدمت میں تقدیم کریں، اور پھر آیت اللہ طہرانی جس کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس واقعے کا مرحوم احمد کربلائی سے متعلق، اسے آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں مرحوم سید احمد کربلائی کی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کی، اور ہم نے بیان کیا کہ ان کی تاریخ ولادت زیادہ واضح انداز میں مکتوب نہیں کی گئی، اور اس سلسلے میں جو خود آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے تحقیقات انجام دیں تو سال ولادت سے متعلق 1280 ہجری قمری تخمینہ لگایا گیا، اور پھر سال وفات سے متعلق 1332 ہجری قمری کو بیان کیا گیا۔ ٹوٹل عمر ان کی 51 یا 52 سال بیان کی جاتی ہے، اور اسفار اربعہ کے تمام مراحل وہ مکمل کر چکے تھے۔ ان کی خصوصیات میں ہم نے گزشتہ دن بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ مرحوم آغا بزرگ طہرانی صاحب کتاب عذریہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہمسائے تھے کچھ عرصے کے لیے، اور میں نے ان کو علم و عمل میں ایک جیسا پایا، میں نے انہیں سیر و سلوک میں بلند مدارج طے کرتے ہوئے پایا، زہد و ورع و تقوی میں بے نظیر شخصیت کے حامل تھے، معرفت باللہ کے باب میں، خوف و خشیت الہی کے باب میں اپنے زمانے میں منحصر بفرد شخصیت، اور اگر کہا جائے یگانہ تو اسی کا وہ مصداق تھے مرحوم سید احمد کربلائی۔ پھر اس کے متعلق ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ متعدد علماء ان کی مرجعیت عظمیٰ کے قائل ہیں کہ تنہا وہی شخص تھے اپنے زمانے میں جو علم الفقہ میں بے نظیر شخصیت ہے، اور ان کے ہم رتبہ اور ہم پلہ کوئی شخصیت موجود نہ تھی۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ تنہائی میں نماز پڑھا کرتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کی اقتداء میں نماز ادا کرے۔ یہ بھی عرض کیا کہ وہ کثیر البقاء کے عنوان سے شہرت رکھتے تھے، یا ان کا ایک لقب سید احمد واحد العین تھا، کیونکہ انہوں نے کثرت گریہ، کثرت بقا میں اپنی ایک آنکھ راہ خدا میں قربان کر دی، اور ابیضت عیناہ من الحزن کا مصداق بن گئے، لیکن ان کی ایک آنکھ، 2 آنکھیں نہیں تھی، چونکہ قرآن میں
2 آنکھوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس قدر انہوں نے گریہ کیا، آپ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خشیت الہی میں، خداوند متعال کی راہ میں سیر و سلوک کرتے ہوئے، گریہ و زاری کرتے ہوئے ایک انسان اپنی ایک آنکھ کو کھو بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعاً کثیر البقا شخصیت ہے۔ ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت بھی گریہ کیا کرتے تھے، لیکن سید احمد کربلائی کا گریہ و زاری کرنا بے نظیر تھا۔ اس زمانے میں یہ آج کل کے جدید آلات اور جدید وسائل اور جدید ٹیکنالوجی موجود نہیں، لیکن اگر اس دور میں موجود ہوتی تو بہت سے آثار، بہت سی حکایات ان سے متعلق جو ہیں وہ قلم بند کی جاتی ہیں، اور آج معاشرے میں لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے۔ لیکن نہایت افسوس اس بات کا ہے کہ اس جلیل القدر عارف سے متعلق زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں۔ جہاں تک تحقیقات علماء نے پیش کیں اور اس عصر حاضر میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، آثار جمع کیے جا رہے ہیں، تو یقینی بات ہے علماء کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مطالب تحریر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت اللہ طہرانی کی گراں قدر کتاب توحید علمی و عینی اس بات کا بہترین ایک ثبوت ہے کہ اس سلسلے میں علماء نے کوتاہی نہیں کی اور اپنی جد و جہد کا اظہار کیا۔ مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان خطوط کو باقاعدہ تدریس کیا کرتے تھے، باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ وہ خطوط جو مرجعیت عظمیٰ، جو آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی کے درمیان اور سید احمد کربلائی کے درمیان رد و بدل ہوئے، اور ان میں توحیدی موضوعات کو بیان کیا گیا اور فلسفی موضوعات کو بیان کیا گیا۔ نہایت ایک پیچیدہ وہ کتاب ہے جسے آیت اللہ طہرانی نے تدوین کیا، اور اس کی بنیاد و اساس ہی یہ توحیدی مباحث ہے، اور بنیاد مرحوم عطار جو ایک مشہور و معروف شاعر ہیں ان کے ایک مصرعے سے اس بحث کا آغاز ہوا، اور پھر یہ ایک کتاب کی صورت میں ابھی موجود ہے، وگرنہ تو یہ مکتوبات تھے۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کیا کہ مرجعیت عظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی نے اپنی احتیاطات میں مرحوم سید احمد کربلائی کی طرف ارجاع دیا اپنے مقلدین کو، اور کہا کہ میرے پاس سید احمد کربلائی کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت موجود ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میری احتیاطات میں یا میرے انتقال کے بعد آپ اس شخصیت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ معمولاً مراجع تقلید سے ایسا سوال ہوتا ہے کہ ہم آپ کی احتیاطات میں کس کی طرف رجوع کریں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے بھی ایسے سوالات ہوئے اور انہوں نے بھی متعارف کیا شخصیات کو، تو ایسے سوالات معمولاً مرجع تقلید سے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر میں فل عالم کا مصداق کون ہے جس کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو ایسے میں جب یہ خبر آیت اللہ سید احمد کربلائی تک پہنچی تو نہایت منقلب ہو گئے، نہایت انہیں افسوس ہوا کہ ان کے متعلق مرجعیت عظمیٰ نے ایسے کلمات ادا کیے ہیں، لہٰذا اپنے درس کے بعد اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سید ابو القاسم کو کہتے ہیں کہ آج آپ رکیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ اور جب تمام شاگرد تشریف لے گئے تو ابو القاسم سے کہتے ہیں کہ لکھو لکھو مرزا محمد تقی کے لیے لکھو، اور پھر ان کی حالت ایسے منقلب ہوتی ہے اور ایسے تبدیل ہوتی ہے کہ جیسے ابھی غش کر کے بے ہوش ہو جائیں، اور مسلسل آہ آہ کر رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، اور مسلسل شدت تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی بہت ہی بری خبر ملی ہے اور بہت ہی کوئی ایسا مسئلہ کہہ دیا ہے مرجعیت عظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی نے کہ ان سے برداشت کرنا اس کے لیے اس بات کو بہت ہی دشوار ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں لکھو لکھو، خود اس نے کہا ہے، خود اس نے کہا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت ہی بڑی گستاخی کر دی ہے انہوں نے، لیکن جب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقلدین کے سوال میں یہ کہا ہے کہ ان کی احتیاطات کی طرف ان کے مقلدین میری طرف رجوع کریں، تو اس کے لیے لکھو کہ دیکھو
آج زعیم حوزہ تم ہو، آج زعیم الشیعہ تم ہو، آج تمہاری حکومت ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہوگی، اور وہاں میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا اور آپ کی شکایت پیش کروں گا اپنے جد امجد کی طرف کہ آپ نے کیسے اپنے مقلدین کو میری طرف، اپنی احتیاطات میں میری طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہاں ہم نے گریز گزشتہ روز پیش کیا آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں کہ ہمارے گزشتہ ادوار کے مراجع تقلید اس کیفیت کے حامل ہوا کرتے تھے کہ اصلاً خود کو مقام مرجعیت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے اور دوری کرتے تھے، ولو علمی میدان میں عالم روئے زمین کیوں نہ ہو، لیکن نہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں، ہم اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالنے کی لیاقت و صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ قدیم زمانے میں نظر دوڑائیں تو مرجعیت واحد ہوا کرتی تھی، صرف ایک شخص ہوتا تھا کہ جو اسباب عقل میتا اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرتا تھا تاکہ لوگوں کی مشکلات کو، لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کیا جا سکے، انہیں جو ہے وہ بھٹکنا نہ پڑے، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تائید و نصرت ایسے شخص کو حاصل ہوتی تھی۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے گزشتہ بھی عرض کیا کہ آج کل کے دور میں شخص کی مرجعیت کا ابھی احراز ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کا رسالہ عملیہ پہلے سے مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہ اپنے مقلدین کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ایسے میں جس شخص کے پاس جس قدر سرمایہ موجود ہو وہ اپنی مرجعیت کو ایک کھڑا کر سکتا ہے۔ بالآخر جس قدر آج کل کے دور میں جس کے پاس میڈیا کی طاقت موجود ہو، جس کے پاس سرمایہ کی طاقت موجود ہو، وہ اس سرمایہ اور اس میڈیا کے بلبوتے پر اپنی مرجعیت کو کھڑا کر سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آج کے معاشرے میں بہت سی ایسی شخصیات منظر عام پر ہیں کہ جن کی مرجعیت اصلاً حوزہائے علمیہ سے تائید نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنا دفتر کھول رکھا ہے اور اپنا ایک سارا نظام، سارا سیٹ اپ، سارا ایک چیز ان کے پاس موجود ہے، کیوں؟ چونکہ ان کے پاس میڈیا کی پاور اور میڈیا کی طاقت موجود ہے، ولو مرجعیت عظمیٰ ان کی تائید نہ کرے، ولو حوزہائے علمیہ ان کے اوپر مہر مرجعیت ثبت نہ کریں، لیکن وہ مرجع ہیں چونکہ ان کے پاس سرمایہ ہے۔ تو عزیزان، ہمیں جو مقلد ہیں ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسے جال میں نہ پھنس جائیں۔ لہٰذا ورع و تقوی کو مد نظر رکھا جائے، جسے گزشتہ ادوار میں باقاعدہ مرجعیت کی ایک شرط کے طور پر بیان کیا جاتا تھا بعض مراجع کی طرف سے، وگرنہ جو ورع و تقوی اسے باقاعدہ عام طور پر لوگ شرط کے طور پر شمار نہیں کرتے ہیں، اور اگر تقابل کیا جائے علم اور تقوی کا تو جس کا علم زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی تقلید کریں، عالم کی تقلید کریں، اوراء کی تقلید ضروری نہیں ہے۔ جب تقابل ہو، جب تعارض ہو جائے عالم اور اوراء کے درمیان تو عالم کا انتخاب کریں، ایسے ہی فقہاء نے لکھا ہے۔ لیکن شرائط میں ایک ورع دنیا پر حریص نہ ہونا یہ بیان کیا گیا ہے بعض فقہاء کی جانب سے، سب نے اسے بیان نہیں کیا لیکن بعض نے اسے بیان کیا ہے۔ تو اگر ایک شخص دنیا پر حریص ہو تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ فتویٰ جو دے رہا ہے یہ اس حرص اور اس طمع اور اس لالچ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ تو جہاں ہم تمام مراجع حوزہائے علمیہ کو جو ہے وہ بدبینی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، ان پر تہمت نہیں لگا سکتے، وہاں تمام مراجع کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک معیار اور ایک ضابطہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس مرجع تقلید کی طرف رجوع کرنا ہے اور کس کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ لہٰذا آپ دیکھیں توضیح المسائل میں باقاعدہ اس کا معیار دیا گیا ہے کہ انسان یا تو خود تشخیص دے سکتا ہو، خود انسان جو ہے وہ مرجع کے انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایک راستہ یہ ہے، یا دو ایسے افراد جو مرجعیت کی تشخیص کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ اعلان کریں کہ فلاں شخص مجتہد ہے،
بشرطے کہ دو افراد اس کی مخالفت بھی نہ کریں، یا اہل علم کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کا اعلان کریں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک قید ضرور لگا دینا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی وہ جماعت جو سیاسی جماعت نہ ہو، جو سیاست کی بنیاد پر کسی کی مرجعیت کا اعلان نہ کرے۔ ہاں، اہل علم کی جماعت ہو اور اس کے اعلان کے پیچھے جو بنیاد ہے، جو منبع ہے، وہ صرف علم ہے کہ اس نے عالمیت کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کی مرجعیت کا اعلان کیا ہو، تو اس کی بات حتماً قبول کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو اہل خبرہ نے باقاعدہ مراجع کی فہرست شائع کی ہے، تہران سے، قم سے، نجف سے، اس فہرست پر عمل کرنا چاہیے اور غیر مشہور، غیر معروف افراد کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کیسے آیت اللہ سید احمد کربلائی کس طرح سے کراہ رہے ہیں اور کس طرح سے اس بارے مسئولیت سے اپنے کندھوں کو اور اپنے شانوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مرزا محمد تقی شیرازی کے لیے لکھو آغا ابو القاسم کہ آج آپ کی حکومت اور آپ کی زعامت اس دنیا میں موجود ہے، لیکن کل آپ کی حکومت نہیں ہوگی، کل میرے جد کی حکومت ہے، اور وہاں میں آپ سے متعلق شکایت کروں گا کہ آپ نے میرے متعلق ایسے کلمات کو کیوں ادا کیا ہے اور اپنے مقلدین کو میری طرف ارجاع کیوں دیا ہے۔ آج بھی آپ کو حوزہائے علمیہ میں ایسی گراں قدر شخصیات، ایسی جلیل القدر شخصیات مل جائیں گی کہ جو معاشرے کی ستم ظریفی کی وجہ سے دب کر رہ گئی ہیں، یعنی نہ تو ان کے پاس سرمایہ ہے کہ وہ اپنے آثار کو پبلش کر سکیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ محمد تقی بہجت جو مرجعیت عظمیٰ تھے، ان کے آثار بھی پبلش نہیں ہوئے، یعنی آیت اللہ نے خود اجازت نہیں دی کہ ان کے آثار کو پبلش کیا جائے۔ جب بھی ان سے ذکر ہوتا کہ آغا آپ کی کتاب کو پبلش کیا جائے تو فرماتے کیا مجھ سے پہلے جن افراد نے کتابیں تحریر کی ہیں ان سب کی پبلش ہو چکی ہیں؟ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اہل فضل ہیں، اہل علم ہیں، پہلے ان کے آثار کو پبلش ہونا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے آثار پر مال امام کو لگا کر اپنے آثار کو منظر عام پر لے کر آئیں؟ لہٰذا بہت احتیاط کیا کرتے تھے، لیکن آج کل نہایت افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مال امام اور مال سادات کے استعمال میں بہت ہی افراط و تفرید سے کام لیتے ہیں، اور اصلاً ذرا سی بھی خدا خوفی موجود نہیں ہے۔ معاشرے میں لوگوں کو ضرورت ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، لوگوں کی مشکلات و مسائل کو حل کرنے کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس مال امام کو اپنی ہوا و ہوس کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ذرا بھی خدا خوفی موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی متعدد شخصیات حوزہائے علمیہ میں موجود ہیں جو تقویٰ کے میدان میں، جو تہذیب نفس کے میدان میں، جو علم فقہ اور علم اصول کے میدان میں بے نظیر اور نابغہ شخصیات ہیں، لیکن انہیں کوئی جانتا، کوئی پہچانتا نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، اور وہ خود کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی انہیں اس ٹائٹل سے اور اس عنوان سے پہچانے کہ یہ بھی افراد میں اور علماء کی فہرست میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں مرحوم سید احمد کربلائی کے کچھ وظائف کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سید احمد کربلائی کی کچھ اخلاقی خصوصیات، کچھ اخلاقی وظائف ایسے ہیں جو ان سے متعلق نقل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے کسی شاگرد کو ان وظائف کی جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ آپ اگر سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان امور کی رعایت کریں۔ خداوند متعال کی طرف سفر کرنے کے لیے ان امور کی رعایت نہایت ضروری ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو وظائف سید احمد کربلائی بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی آج تک کی گفتگو میں جتنے بھی دروس آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، ان میں یہ سب مسائل ہم نے پیش کیے ہیں، چاہے آداب المتعلمین ہو، چاہے مرحوم ہاشم حداد کے حالات زندگی ہوں، چاہے علی قاضی طباطبائی کے حالات زندگی ہوں، یا جتنے علماء اور برجستہ شخصیات کے حالات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، ان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یعنی کوئی علیحدہ سے منفرد چیز مرحوم سید احمد کربلائی نے بیان نہیں کی ہے۔ بطور معمول بعض لوگ جو ہمارے دروس سنتے ہیں، ان کے اذہان میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ دیں گے، کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ ہماری تمام دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ اس ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے برطرف ہو جائیں گی۔ ہم نے بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم کسی کو وظیفہ نہیں دیتے چونکہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، چونکہ لیاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ ہمارے بزرگ علماء بھی ان چیزوں سے دوری کیا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا وظیفہ دے دیا جائے کہ اس کی دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں۔ ہم کسی کی دنیا کے ذمہ دار تو نہیں ہیں کہ ہم اس کی دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی گردن کو اس کے آگے پیش کر دیں کہ آپ ہماری گردن پر پاؤں رکھ کے آگے نکل جائیں اور اپنی دنیا کو سنوار لیں۔ اگر دنیا ہی سنوارنی ہے تو ہم خود زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ ہماری اپنی دنیا سنورے، لیکن ہم آپ کی دنیا نہیں، آپ کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیر اللہ کریں، آپ خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں، خداوند متعال تک پہنچنے کا سفر طے کریں۔ یہ سیب و گلابی ہو، ناشپاتی ہو، یہ فلانی بیماریاں اور اس قسم کے جو مسائل دنیا میں ایک انسان کو پیش آتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کو فلاں مشکل ہے، عزیزان یہ مشکلات ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ کیا عرفا کو مشکلات موجود نہیں تھی؟ کیا مرحوم سید علی قاضیہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا مرحوم آیت اللہ بہجت بیمار نہیں ہوئے اور بیماری کے نتیجے میں اس دنیا سے نہیں گئے؟ سب بیمار ہوتے ہیں، سب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم مادی مشکلات کو حل کرنے کی بجائے اور اپنی مادی تکالیف سے خود کو آزاد کرنے کی بجائے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں اور تہذیب نفس کریں، ہم خدا کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ جو بیماری ہمارے وجود پر آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا خدا کے غیر نے ہمیں یہ بیماری دی ہے یا خدا نے ہمیں یہ بیماری دی ہے؟ اگر غیر خدا نے ہمیں یہ بیماری دی ہے تو پھر ہم خدا سے شکایت کر سکتے ہیں کہ اے خدایا یہ فلاں شخص نے مجھے یہ بیماری دے دی ہے تو مجھے اس سے نجات عطا کر، میں تکلیفوں میں ہوں، میں مشکلات میں ہوں۔ لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ ہر فاعل کے فعل کے پیچھے خداوند متعال کی طاقت اور قدرت کار فرما ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، توحید افعالی میں ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت و طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی مشیت ان میں شامل ہے اور یہ سب مسائل خداوند متعال کی جانب سے ہیں، تو پھر انسان ان پر صبر و تحمل کرے۔ یہ شدائد و مشکلات و مصائب و درد و علم یہ اس کی جانب سے ہیں اور ہم اس کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ ایک عبد کا یہی کام ہے۔ وظائف و ذکر و اعمال یہ اگر تقرب پروردگار کی خاطر ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اپنی دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے ان مسائل میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ مذموم ہے۔ مثلا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ سیر و سلوک کیوں کرنا چاہتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی دنیا کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ میں طی الارض سیکھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے سیر و سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ میں آئندہ کی خبریں جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ میں اس لیے یہ سفر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان مطالب کو سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کے سوال کا جواب دے دوں، آئندہ کی خبروں کے بارے میں، افراد کی بیماریوں کے بارے میں، افراد کی درد و علم کے بارے میں لوگوں کا مرجع بن جاؤں اور لوگ میری طرف رجوع کریں اور میں ان کی مشکلات کو حل کروں۔ عزیزان محترم، کیا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسا کیا تھا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک باب کرامت کو کھول دیں، ایک باب معجزات کو کھول دیں کہ جو شخص بھی آئے بس صرف اور صرف معجزہ ہی معجزہ دکھانا ہے، صرف کرامت ہی دکھانی ہے؟ کیا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا تھا؟ جتنے بھی عرفاء کے حالات زندگی آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا محور امام ہے، ان کی سیر و سلوک کا محور امام ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ کوئی بھی عارف امام سے بڑھ کر اپنی زندگی میں اظہار وجود نہیں کرتا اور امام کی سیرت و تعلیمات کا پابند ہوتا ہے۔ لہٰذا
جب ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اس چیز کو مشاہدہ نہیں کرتے تو کیسے ہم ان باطل اور ان نادرست اغراض کی خاطر ہم ذکروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تہذیب نفس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس تہذیب نفس، اس ذکر، اس عبادت کے پیچھے ہماری دنیا ہوتی ہے۔ حیف نہیں ہے، افسوس نہیں ہے اس شخص کے پیچھے کہ جو نماز تہجد کے لیے رات کو 2 بجے اٹھتا ہے اور نماز تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن اس کی نماز تہجد اور ذکر و اذکار کا مقصد دنیا کا حصول ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس نماز تہجد کے ذریعے سے دنیا حاصل کر لے، طی الارض کرنا سیکھ جائے کسی طرح سے۔ اس سیر و سلوک کے نتیجے میں اس کو خداوند متعال کے اسم اعظم کا علم ہو جائے کہ جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی مشکلات کو حل کرے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان ایک عظیم سرمایے کو چھوڑ کر، ایک عظیم خزانے آخرت کو اور عقبہ کو چھوڑ کر دنیا کو جو ہے نا وہ آغوش میں لے لے، اور دنیا کو جو ہے وہ اپنے گود میں لے لے۔ انسان دنیا کی خاطر یہ سفر طے نہ کرے، بلکہ خدا کی خوشنودی کی خاطر، بلکہ خدا کے عشق میں اور خدا کی محبت میں عاشق ہو جائے، اور پھر اس عشق کی مستی میں اور خمار میں مبتلا ہو جائے، اور پھر وہاں بیٹھ کر انسان ہوا ہو کا جو ہے وہ ورد کرے اور صرف اسی ذات کو پکارے کہ بس وہی وہ ہے، اور اس توحید افعالی کو انسان اپنے اطراف میں محسوس کرے اور مشاہدہ کرے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے نیت بہت ضروری اور بہت اہمیت ہے۔ وہ افراد جو ہمارے دروس سنتے ہیں، ہم انہیں بارہا اس مطلب کی طرف تاکید کر چکے ہیں کہ عزیزان محترم، ہم ایک ترتیب سے ایک بحث کو، ایک سلیبس کو اور ایک درس کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ مثلا یہ آیت اللہ تہرانی کی کتاب ہے رسالہ لب اللباب، آج اس سلسلے کا 29واں درس ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن ہم بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ہمارے ان دروس کو سننے سے پہلے آداب المتعلمین کو پڑھیں، اور وہاں یہ مطلب بطور واضح بیان کیا گیا ہے طالب علم کی نیت کیسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اس کی نیت دنیا ہے تو پھر وہ طالب علم نہ بنے تو اچھا ہے، وہ دین کی طرف نہ آئے تو اچھا ہے۔ یہی جو روزمرہ روٹین میں اپنی زندگی میں واجبات پر عمل کر رہا ہے، محرمات کو ترک کر رہا ہے، یہ کافی ہے۔ دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا طالب علم کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم یہاں انکار نہیں کر رہے ہیں، دینی امور کی ادائیگی کے لیے دنیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میرے پاس یہ کیمرہ نہیں ہو تو میں کیسے اپنا درس ریکارڈ کروں؟ یہ مائک نہیں ہو تو کیسے میں آپ کو اپنی بات منتقل کروں؟ یہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو، یہ سارا اسٹوڈیو موجود نہ ہو، میں کیسے اپنی بات آپ تک منتقل کر سکتا ہوں؟ یہ وسائل ہیں، یہ ایک وسیلہ ہے پیغام کو منتقل کرنے کے لیے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادھر پیغام آتا ہے کہ ہمارے اس مودت میڈیا کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ ہم اپنا پیغام بہتر انداز میں آپ تک منتقل کر سکیں، تو اس میں حصول دنیا غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سرمایہ دنیا سے جو ہے وہ بارش کی طرح، جو ہے وہ بارش کے قطرات کی طرح سارا مودت میڈیا میں آنا شروع ہو جائے سرمایہ، اور پھر ہم اس سے اپنی دنیا سنوار لیں۔ یہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ بالآخر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے، لائٹنگ استعمال ہوتی ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، مختلف آلات ہیں، افراد ہیں، تو یہ بالآخر یہ ان کے لیے، وگرنہ ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو عرصے سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ناقص ٹوٹے پھوٹے انداز میں ان مطالب کو آپ تک منتقل کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچے تو بالآخر ان میں آپ ہی کا تعاون جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا نہیں ہے، اس میں یہ دنیا کی خاطر نہیں ہے، دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زرق و برق اور نعمات کے حصول کی خاطر یہ سب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک بہتر انداز میں پیغام الہی کو منتقل کرنے کی خاطر ہے۔ لہٰذا دنیا کا حصول دنیا کی خاطر مذموم ہے، لیکن اگر دنیا کو آپ وسیلہ قرار دیں پیغام الہی کے انتشار میں
تو پھر آپ اس میں اور اس دونوں چیزوں میں فرق کو واضح طور پر محسوس کریں۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، اور اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو یہ سب وظائف، یہ سب چلے، ان کی نہ تو ہم کبھی تائید کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی شخص کو ان وظائف و چلوں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء نے بھی جو ان کی کلام میں کبھی کوئی ذکر و اذکار و وظیفہ و چلہ نقل ہوا ہے تو وہ لوگوں کی دنیا کو سدھارنے کی خاطر نہیں ہے کہ لوگ اپنی دنیا کو سدھار لیں اور حاجی آغا مولانا اور یہ مجتہد اور یہ عارف جو ہے وہ خدا کو جا کے جواب دے کہ بھئی میں نے ایک اسم اعظم کی تعلیم دے دی ہے، لوگ اپنی مشکلات کو حل کر لے ہیں، بس اب انہیں امام زمان کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ امام زمان کو پردہ غیب میں ہی رکھیں۔ عزیزان محترم، اگر کسی کی سیر و سلوک اسے امام زمان تک منتقل نہیں کرتی تو جان لے کہ وہ شیطانی راستے پر گامزن ہے، چونکہ ہم واضح الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک سالک کی تمام تر جہد اور جد و جہد اور سلوک کا محور امام ہوتا ہے، اور وہ اپنی سلوک کو امام تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتا ہے، اور پھر امام ہی کی معرفت کے ذریعے سے وہ باری تعالیٰ کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں انہی مطالب میں اور انہی وظائف میں جو آغا سید احمد کربلائی نے بیان کیے ہیں، یہ بات وہاں پر بطور واضح ہم اس چیز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میں بطور خلاصہ سید احمد کربلائی کی یہ وظائف آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ بارہا میں ان کو نقل کر چکا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان وظائف کو میں بارہا نقل کر چکا ہوں۔ پہلا وظیفہ جسے آیت اللہ سید احمد کربلائی بیان کر رہے ہیں طالبان سیر و سلوک کے لیے، وہ کیا ہے کہ بطور کامل واجبات کی ادائیگی کی جائے اور محرمات سے اجتناب کیا جائے، یعنی پابندی ہو، انسان سہو میں بھی کسی واجب کو ترک نہ کرے اور کسی حرام کی طرف منتقل نہ ہو۔ اس قدر انسان کو پختہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ اگر وہ عالم خواب میں بھی ہے، جو اس عالم مادہ سے دوسرا ایک عالم مثال کا خواب ہے، وہاں پر بھی اگر انسان آذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً خود کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وہاں پر بھی نماز کی ادائیگی کے لیے انسان خود کو جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، کیونکہ اس قدر اس کو ملکہ حاصل ہو چکا ہے کہ انسان اس عالم رؤیا میں بھی اپنے وظائف کی ادائیگی سے غافل نہیں ہے۔ عالم رؤیا میں بھی یہ سالک، یہ عارف اپنے وجود پر کنٹرول رکھتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کو نامحرم آ جاتی ہے تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اگر کوئی حرام کا موقع اسے وہاں نصیب ہوتا ہے تو یہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ اسے کنٹرول ہے واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب پر، کہ وہ اس عالم مادہ سے جب عالم خواب میں جو عالم مثال کی ایک ادنا سی تجلی اس عالم مادہ میں انسان کو دکھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی انسان جو ہے وہ خواب جسے بے اختیاری ایک حالت کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اسے اپنے وجود پر ملکہ اور کنٹرول حاصل ہے کہ وہاں پر بھی یہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی اور کبھی بھی ان مسائل سے غفلت نہیں کرتا۔ بس پہلا وظیفہ جو طالبان سیر و سلوک کو سید احمد کربلائی نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں۔ دوسرا وظیفہ جو آج تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں وہ ہے مراقبہ، اور فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں مکمل اپنا مراقبہ کیا جائے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے اکثر دروس کے کومنٹ میں بعض لوگ اس بات کو مکس کر دیتے ہیں، وہ ہے مراقبہ اور محاسبہ۔ ان میں قدر مشترک بھی پائی جاتی ہے اور جہات اختلاف بھی پایا جاتا ہے، یہاں جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ مراقبہ جس چیز سے متعلق ہے اور محاسبہ بھی جس چیز سے متعلق ہے وہ چیز تو ایک ہی ہے، وہ چیزیں دو تو نہیں ہیں، لیکن میں نے دن بھر 24 گھنٹے خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ میرے سے کوئی واجب ترک نہ ہو، میرے سے کوئی حرام سرزد نہ ہو، میں کسی حرام کو انجام نہ دوں۔ پہلے مرحلے میں یہ مراقبہ ہے۔ پھر میں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی مستحب عمل جو ہے وہ میرے سے ترک نہ ہو، کوئی بھی مکروہ عمل جو ہے اسے میں انجام نہ دوں۔ یہ سارا دن 24 گھنٹے میں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے
کہ میرے جتنے بھی مباح امور ہیں ان میں اپنی نیت کو تبدیل کر دوں۔ یہ درجات بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں بیان کر رہا کہ پہلے مرحلے پہ جو شخص ہے وہ ان تمام مراحل کو اسی انداز میں انجام دے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مرحوم سید احمد کربلائی نے اپنے وظائف میں پہلا وظیفہ صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب بیان کیا، مستحبات کی ادائیگی اور مکروہات سے اجتناب پہلا وظیفہ نہیں ہے۔ دوسرے وظیفے میں مراقبہ ہے، اور مراقبہ بھی یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں ان واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب پر انسان اپنے آپ کو مراقب رہے، خیال رکھے کہ وہ ان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں آغا احمد کربلائی جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے محاسبہ۔ اس محاسبے کو اکثر جو افراد ہیں وہ مراقبے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، محاسبے کی اصطلاح جو ہمارے علماء اور بزرگان استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے ایک وقت معین کر لے۔ مثلا اگر وہ 6 بجے سو رہا ہے، اگر وہ 7 بجے سو رہا ہے، تو ایک ٹائم، ایک پیریڈ مشخص کر لے کہ اس پیریڈ میں باقاعدہ وہ اپنا حساب کتاب کرے گا۔ جیسے ایک تاجر ہے، ایک کاروباری شخص ہے، وہ دن بھر جتنا بھی کام کرتا ہے تو دن کے آخر میں وہ اپنا جو صندوق ہے، جو غلہ ہے، اسے بند کرنے سے پہلے وہ اپنا حساب کرتا ہے کہ میں نے آج کتنی سیل کی ہے، کتنا پروفٹ ہوا ہے، کتنا مجھے نقصان ہوا ہے۔ یہ سارا وہ ایک محاسبہ کرتا ہے۔ ایک عارف اور ایک سالک اللہ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اسے سیر و سلوک کے کسی بھی مرحلے میں نہ تو مراقبے کو ترک کرنا ہے، نہ محاسبے کو ترک کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی سیر و سلوک میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی چاہیے، چاہے وہ اسوار اربعہ کے تمام مراحل کو کمپلیٹ ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ یہ وظائف سے کبھی وہ خالی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے تو 24 گھنٹے میں اس نے اپنا خیال رکھنا ہے، مراقبہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد رات کو آخر میں سونے سے پہلے اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنا حساب کرنا ہے۔ حساب میں کرنا ہے اس نے کیا؟ یہی کہ دن بھر میں جس واجب کی ادائیگی کی جو ہے وہ پابندی کر رہا تھا، جس حرام سے اجتناب کی پابندی کر رہا تھا، آیا میں نے اپنے اعمال کو درست انجام دیا ہے یا نہیں؟ کہیں کوئی بھول چوک میں مجھ سے کوئی واجب ترک تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے بھول چوک میں کوئی حرام تو سرزد نہیں ہوگا۔ یہ بیٹھ کر اس نے لکھت پڑھت کرنی ہے اور اپنا حساب کرنا ہے دن بھر کے آخر میں۔ پس جب اس نے حساب کر لیا اور جمع تفریق کر لی، اب اگر محاسبے کے نتیجے میں اسے یہ بات معلوم ہو کہ اس کے نفس سے کوئی غلطی، کوئی خامی سرزد ہوئی ہے، مثلا اس نے کوئی نہ چاہتے ہوئے کوئی فعل حرام انجام دے دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس نے کسی مکروہ کام کو انجام دیا ہے، تو اب انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کا محاسبہ کرنے کے بعد اس عمل کا تدارک کیا جائے، اس کا جبران کیا جائے۔ اگر حقوق الناس میں سے ہے تو اس حقوق الناس کو ادا کیا جائے، واپس ان تک پہنچایا جائے۔ اور اگر اس نفس کی خواہش کی بنیاد پر اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے تو اس نفس کو سزا دے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ یہ چوتھے مرحلے پر محاسبے کے بعد آغا احمد کربلائی کہتے ہیں کہ اگر نفس نے مخالفت کی ہے، یعنی مراقبہ درست انجام نہیں دیا، اور محاسبے میں جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے اور اس رزلٹ میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر ایک واجب کو ترک کر دیا یا فلاں جگہ پر ایک حرام کو انجام دیا ہے، تو یہاں اپنے نفس کا باقاعدہ محاسبہ کرنے کے بعد اسے سزا دی جائے۔ پہلے مرحلے میں اگر واجب ترک ہوا ہے تو اس کا تدارک کیا جائے، کوئی حرام سرزد ہوا ہے حقوق العباد سے متعلق تو اس کا تدارک کیا جائے اور وہ حقوق واپس لوٹائے جائیں، اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو استغفار کی جائے۔ یہ پہلے مرحلے میں۔ دوسرے مرحلے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو سزا دی جائے، وہ کام جو یہ نفس چاہتا ہے اس کی مخالفت کی جائے، تاکہ اس کو سزا ملے کہ بھائی آج کے بعد تم نے مراقبے کی پابندی کرنی ہے اور محاسبے میں مجھے غلط رزلٹ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر رزلٹ ملا تو کل پھر تمہیں سزا دوں گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ پھر میرا نفس چاہتا ہے کہ آج میں بریانی کھاؤں، نہیں، حتماً آج تمہیں بریانی نصیب نہیں ہونی ہے، ولو موجود ہے لیکن میں نے تمہیں نہیں کھلانی ہے۔ کیوں؟ چونکہ تم نے جو ہے نا وہ مراقبے میں دقت سے کام نہیں لیا، محاسبے میں تمہارا رزلٹ جو ہے وہ درست نہیں آیا ہے، لہٰذا تمہیں آج فلاں نعمت نہیں ملے گی، تمہیں فلاں آسائش سے جو ہے وہ مبتلا نہیں رکھوں گا۔ مثلا آدمی رات کو سوتا ہے تو ایک نرم اور اچھے بستر پر سوتا ہے، یہ اس کے نفس کی خواہش ہے، میں اچھے بستر پر آج نہیں سوؤں گا اور اپنے نفس کو سزا دوں گا چونکہ اس نے جو ہے وہ خیال نہیں رکھا اور مراقبے میں اس غفلت سے کام لیا ہے جس کا نتیجہ محاسبے میں مجھے درست نہیں ملا۔ یہ اپنے نفس کو سزا دے تاکہ اس کا نفس آئندہ
کوئی ایسی غلطی کوئی خامی انجام نہ دے۔ بس چوتھے نمبر پر محاسبے کے بعد اس نفس کو سزا دینی ہے کہ اگر کوئی خامی اور کوتاہی سرزد ہوئی ہو۔ پانچویں مرحلے پر سید احمد کربلائی جو وظیفہ بیان کر رہے ہیں وہ پانچویں نمبر مرحلے میں وظیفہ یہ ہے کہ جمعرات کو رات کے وقت اور جمعے کے دن سپہر کے وقت یعنی عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ 100 مرتبہ جمعرات کی رات کو اور جمعے کو سپہر کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ یہ پانچواں وظیفہ ہے جو آغا سید احمد کربلائی ارباب دانش کو اور سیر و سلوک کی راہ میں قدم رکھنے والے سالقین کو عطا کر رہے ہیں۔ چھٹے نمبر مرحلے میں جو وظیفہ وہ عطا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام وظائف سے بڑھ کر سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ خداوند متعال موجود ہے۔ علم یعلم ان اللہ یرا، علم یعلم ان اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ خداوند متعال حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو تو اس کا مراقبہ ہر روز ترقی کرتا جائے گا اور مدارج عالیہ طے کرتا جائے گا۔ ہماری جو مشکلات ہیں اس مشکلات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند متعال کو حاضر اور ناظر نہیں جانتے۔ جو گناہ کرتے ہیں، جو معصیت کرتے ہیں، جو حق تلفی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں امور انجام پا رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ سست ہے اس بات پر کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ اور ہماری اس شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس حبل الورید سے بھی زیادہ وہ ہمارے قریب ہے اور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے اور ہمارے تمام اعمال کو باقاعدہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر انسان اس بات پر پختہ اعتقاد، پختہ یقین اور اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرے تو انسان جو ہے وہ اصلاح کرے گا اور اپنے مراقبے کی جدیت لے کر آئے گا مراقبے میں، اور اس کی حالت خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا چھٹے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ تمام وظائف سے بڑھ کر یہ وظیفہ ہے کہ تمام حالات میں انسان خداوند متعال کو حاضر اور ناظر جانے۔ ساتویں مرحلے میں سید احمد کربلائی کہتے ہیں کہ ایک سالک، ایک عارف دائماً امام وقت کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو ہم سانس کا جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اسی کے وجود بابرکت کی طفیل ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہو تو یہ ہماری آنے والی سانس اور گزرنے والی سانس یہ سب امام کے وجود ہی کی تو مرہون منت ہے، اور اگر اس کا وجود نہ ہو لولا الحجت لساقط الارض علی اہلہا، اگر حجت الہی موجود نہ ہو زمین کی تو یہ زمین اپنے اہل کو نگل لے گی۔ حجت الہی کا ہونا ضروری ہے، ہر زمانے میں ایک حجت الہی کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج حجت اللہ کون ہے؟ این الطالب بدم مقتول کربلا، حضرت حجت، حضرت صاحب العصر والزمان۔ دائماً میں نے حضرت صاحب العصر والزمان کی طرف توجہ رکھنی ہے چونکہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، واسطہ فیض ہے میرے اور خدا کے درمیان۔ یہ جو سانس آ رہی ہے اسی کے وجود کی مرہون منت ہے، یہ جو میں کھا رہا ہوں اسی کے وجود کی مرہون منت ہے، یہ جو میں سیر و سلوک کے مراحل طے کر رہا ہوں اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کر رہا ہوں یہ اسی کے وجود کے تو مرہون منت ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ساتویں نمبر پر آغا سید احمد کربلائی کہہ رہے ہیں کہ دائماً ایک سالک اور ایک عارف کو خداوند متعال کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر نماز کے بعد ایک سالک اور ایک عارف کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس دعا کو قرأت کیا کرے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک
ضللت عن دینی، اے میرے پروردگار اگر میں نے تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انسان یقین کے ساتھ اگر ہر روز پڑھے اور ہر نماز کے بعد پڑھے کہ ضللت عن دینی، ضللت عن دینی، ضللت عن دینی، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہو، مجھے امام زماں کی معرفت نہ ہو جو واسطہ فیض ہے، یہ جو لحظہ لحظہ فیض الہی ہم تک پہنچ رہا ہے، اس میں واسطہ تیری ذات ہے اے امام زماں، تو مدار کائنات ہے اور تیرے ہی اطراف میں یہ پورا عالم امکان جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور تیرے ہی وجود کی بابرکت ہے۔ بیمن وجود ہی روز کلورا، تیری ہی وجود کی برکت سے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ رزق تقسیم ہو رہا ہے، تیرے ہی وجود کی بدولت تو یہ زمین و آسمان قائم ہے، اور اگر تیرا وجود نہ ہو تو یہ سب کا سب نابود ہو جائے گا، اور میں اس کے وجود سے غافل ہوں اور وہ میرا امام ہے۔ لہٰذا ہر لمحہ جیسے انسان خداوند متعال کو حاضر و ناظر جانتا ہے، ویسے ہی اس کی حجت کو بھی انسان اپنے اعمال پر ناظر مانے اور اس کو حاضر بھی جانے اپنے اوپر، اور اسی کے طفیل یہ تمام نعمات اس تک پہنچ رہی ہیں، اس پر اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر یہ شخص مقصر ہے اور اسے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر انسان نے ہر نماز کے بعد اس دعا کی قرأت کی کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اس دعا کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اسے حضرت صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں ہدیہ کرے کہ یہ 3 سورہ اخلاص میں نے اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے امام کو ہدیہ کی ہیں اور تحفے کے طور پر پیش کی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ پھر اس کے بعد انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ کھڑا ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المعول فی الشدۃ والرخاء، اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم۔ یہ ساری دعا جو ہے وہ اس کی قرأت کرے اور اس کی تلاوت کرے، اور دعائے فرج ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یہ وظائف سید احمد کربلائی سے تمام سالکین اللہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں مرحوم سید احمد کربلائی کی ایک وصیت کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مرحوم سید احمد کربلائی کا انتقال نجف اشرف میں ہوتا ہے اور انہیں حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے صحن میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ احمد کربلائی کے دفن کے پلیس اور مکان کا علم نہیں ہے کسی کو، جس سے بھی آپ پوچھیں گے ایک غلط ایڈریس آپ کو بیان کرے گا، چونکہ معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا فلان جگہ پر ہے، کوئی کہے گا فلان جگہ پر ہے، چونکہ حتیٰ حرم مطہر کی مینجمنٹ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر دفن ہے، چونکہ اس قدر ضبط و ثبت کا جو نظام تھا وہ قدیم میں نہیں تھا، باقاعدہ علماء کے جو دفن ہے اس کو اس طرح سے ثبت نہیں کیا گیا، رجسٹر نہیں کیا گیا، لہٰذا مینجمنٹ سے بھی پوچھیں تو وہ زیادہ اس بارے میں نہیں جانتی ہیں۔ لیکن سید احمد کربلائی نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں صحن میں دفن کیا جائے، اور پھر ایک کاغذ پر یہ نورانی کلمات تحریر کیے جائیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 18، اصحاب کہف کا کتا، اس کا تذکرہ، اس کو باقاعدہ ایک کاغذ پر تحریر کیا جائے، اسے میرے سینے پر رکھا جائے کہ میں علی ابن ابی طالب کا وہ کتا ہوں کہ جو اپنے بازو پھیلائے ہوئے اس کے در پر اور اس کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ غار حرا میں بھی وہ کتا بیٹھا ہے،
اور اصحاب کہف کی باقاعدہ جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کہ جن کے بارے میں ہے کہ وہ آنکھیں کھلی ہوئی اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح سے آرام کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، جو بھی کوئی انہیں مشاہدہ کرے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ یہ بیدار ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں۔ کتا بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے وہاں پر رکھوالی کے لیے اپنے مالک کے نزدیک اور اس غار کے باہر جو وہ بیٹھا ہے۔ جو شخص بھی وہاں سے عبور کرے اور گزرے تو وہ دیکھے کہ یہ کتے کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی۔ ایک وحشتناک قسم کا ایک منظر جو ہے نا وہ اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم آیت اللہ طحرانی کی عبارت آپ کی خدمت میں بیان کرتے کہ یہاں آیت اللہ طحرانی نے اس کتاب رسالہ لب اللباب میں مرحوم سید احمد کربلائی کا تذکرہ کیوں کیا ہے۔ یہاں در واقع آیت اللہ طحرانی اپنا ایک مطلب بیان کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی مطلب کے ذیل میں چونکہ آغا سید احمد کربلائی کی حالات زندگی میں اس تجرد نفس کا ایک مرحلہ پیش آیا، تو چونکہ آیت اللہ طحرانی تجرد نفس کو بیان کر رہے تھے تو اس بحث کے تسلسل میں اس تجرد نفس کی کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے آغا سید احمد کربلائی کی زندگی میں جو تجرد نفس کا واقعہ پیش آیا اسے ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم اسی تذکرے میں کہ جو اس عظیم مشان عارف کا ہوا، ہم ان کے تھوڑے سے حالات زندگی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ ہم اسے بہتر انداز میں پہچان سکیں اور ہماری آشنائی بڑھ سکے۔ یہاں چونکہ بحث طولانی ہو گئی اور آیت اللہ طحرانی کی اس مثال کو اور اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے خود اس کی ایک وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے، لہٰذا میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان بزرگ علماء کے حالات زندگی کو جاننے کی اور ان کو سمجھنے کی، انہیں درک کرنے کی توفیق اس لیے عطا کر چونکہ یہ امام کی معرفت کا وسیلہ اور باب ہے ہمارے لیے۔ ہم ان شخصیات کو پہچان کر امام وقت اور امام معصوم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا امام سے رابطہ قائم ہو جائے تو ہمارا خداوند متعال سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ جیسے دعا میں بیان ہوا کہ خدا کی معرفت، تو خدا کی معرفت سے رسول کی معرفت، رسول کی معرفت سے حجت کی معرفت، اور اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو ضللت عن دینی۔ لہٰذا اگر نیچے سے آپ جائیں تو دین کی معرفت، دین کی معرفت کی وجہ سے حجت کی معرفت، حجت کی معرفت سے رسول کی معرفت، اور رسول کی معرفت سے خدا کی معرفت۔ یہ قوس صعود و نزول، آپ اس دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری تمام مادی معنوی مشکلات کو برطرف فرما، سیر و سلوک کی راہ میں جو ہماری مشکلات ہیں انہیں برطرف فرما، ہماری نیت کو خالص قرار دے، اور ہم تیری محبت میں، تیرے عشق میں، تیری حجت کے عشق میں، تیری حجت کی معرفت حاصل کریں، اور تیری حجت کی معرفت سے ہم تیری معرفت تک پہنچیں اور تیری معرفت کے اس نورانی مقام پر فائز ہوں، دنیا کی خاطر نہیں، تیرے عشق میں، تیری محبت کی خاطر۔ اے میرے پروردگار، جو مومنین بھی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا اور حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں ان مقدس مقامات کی زیارت سے منور فرما، انہیں یہ زیارت نصیب فرما، اور جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔